باتیں تو کرتے تھے, بڑی بات دکھاؤ. ہاں یہ بڑی بات دکھا دی, مردوں کو زندہ کرنا, وہی الموت باذن اللہ. اب وہ جب مردوں کو زندہ کرتے, پورے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں نہیں ہے کہ وہ پہلے دعا کرتے تھے پھر پھونک مارتے تھے, وہ پہلے دعا کرتے تھے پھر وہ ہاتھ پھیرتے تھے, وہ پہلے دعا کرتے تھے پھر مردوں کو زندہ کرتے تھے. قرآن میں دعا کا کہیں ذکر نہیں ہے. یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سائن, یہ معجزہ جو تھا یہ عطا فرمایا تھا. میں نے پچھلے 2-3 درسوں میں اس پر بات کی تھی کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو, نبینوں کو تندرست کرتے تھے, بینا بناتے تھے, مجھے کوئی ایسا انسان نظر نہیں آتا دنیا میں جو یہ کہے کہ ان کو فائدہ نہیں پہنچتا تھا. ان کو فائدہ تو انہوں نے پہنچایا. تو یہ امور غیر عادیہ فوق الاسباب ہو گئے. یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں, کبھی کبھی ہمارے جو شبہ ڈالنے والے دوست ہیں نا, وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ بات یہ کرتے ہیں, وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہاں یہ تو معجزہ ہوا نا عیسیٰ علیہ السلام کا, یہ تو معجزہ ہوا نا ان کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. معجزے کو تو ہم مانتے ہیں, بلکہ آئسو میں بھی بات ہو رہی تھی کسی, معجزے کو ہم مانتے ہیں. سبحان اللہ, یہ تو اولیاء کی کرامت ہے, کرامت کو تو ہم مانتے ہیں, تو کرامت اور معجزہ ہوا. اب سوال یہ اللہ کے بندو کہ یہ جو اللہ نے ان کو قدرت اور تصرف اور طاقت دی ہے, اس کا نام شریعت نے معجزہ رکھا ہے. تو اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ ان کی طاقت کی نفی ہو گئی؟ بعض کہتے ہیں ہاں وہ ایک وقت میں دیا تھا, اس کے بعد وہ ختم کر دیا. میرے ایک بڑے فاضل دوست ہیں, انہوں نے ایک بار بڑی اچھی بات مجھے سنائی. وہ کہنے لگے, میں وہ کہتے ہیں کسی ایک شبہ ڈالنے والے آدمی سے بات کر رہا تھا, تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا جی کہ قبر کے اندر مردے نہیں سنتے. تو وہ میرے فاضل دوست کہنے لگے, انہوں نے اس کو بخاری شریف کی حدیث بتائی کہ وہ مردہ جو ہے وہ چلنے والوں کے پاؤں کی آواز سنتا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات بتائی تو وہ جلدی سے جس کو ایویڈنس دیا وہ کہنے لگا یہ تو اس وقت ایک وقتی طور پر دیا تھا نا, تو وقتی طور پر دینے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا, تو اب وہ کہاں سنتے ہیں؟ تو میرے فاضل دوست کہنے لگے ہاں دینے کا تو ذکر بخاری میں ہے کہ اللہ نے ان کو طاقت دی کہ وہ سنیں. اب جو واپس لینے والی بات ہے یہ تم بخاری سے دکھاؤ, یہ کہاں کہ خدا نے وہ واپس لے لی تھی, بس دے دی تو عطا فرما دی, اس کا انہوں نے معذور کر دیا, اللہ نے ان کو تصرف دے دیا. اب میں نے یہ جتنی آیات پڑھی ہیں کہ حضرت سلیمان کو یہ طاقت ملی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی, ان میں تھا تو یہ معجزہ, اس کا نام معجزہ ہے, لیکن یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ یہ طاقت نہیں بنتی؟ طاقت تو بنتی ہے. ہماری بات اس میں نہیں ہے کہ اس کا نام کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کی جتنے کام ہیں امور تکوینیہ کے, جو انسانوں کی بس سے بڑے کام ہے کوئی نہیں کر سکتا, وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سارے امور تکوینیہ میں ہیں, اس کا نام قدرت ہے. تو یہ اس کا نام قدرت ہے کہ اس کی نام قدرت ہے, تو کیا ابھی اس کی کن کی طاقت ختم ہو جائے گی؟ اس کی پاور ختم ہو جائے گی؟ اس کا نام رکھا ہے. اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ کے امور تکوینیہ کا نام قدرت ہے, اسی طرح انبیاء اور صالحین کی جو امور تکوینیہ اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے, ان کا نام معجزہ اور قدرت ہے, لیکن اس کے اوپر تصرف تو ہے نا, طاقت تو ہے نا. ہم تو بات طاقت کی کر رہے ہیں, اور اس سے یہ بھی ثابت میں نے کر دیا ہے آیات پڑھ کر کہ اس کے اوپر ان کو قدرت اور اختیار تھی, اور یہ وہ بات ہے کہ جس کی دعا نہیں کی گئی, اور وہ بڑی باتیں ہیں. اب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے وہ 3 آیات جو تھی وہ 3 پیج ٹرن اوور کر دی ہے وقت نہ ہونے کی وجہ سے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مقامات پر قرآن کریم میں آتا ہے, وہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے فرمایا استقول المؤمنین لن یکفیکم, کیا خیال ہے کہ اگر وہ 4000 آ جائیں 5000 آ جائیں, تو آپ نے دعا نہیں کی تھی, بس وہ جو کہا تھا وہ ہو گیا تھا. دعا 1000 کی تھی جس کا سورہ انفال میں ذکر ہے. اب سورہ جنگ بدر کا یہ واقعہ سورہ انفال کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, مشہور قرآن کریم کی آیت ہے, اکثر و بیشتر لوگ اس کو جانتے ہیں, اور امام ابن جریر طبری نے اور سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ جنگ بدر ہی کا واقعہ, بعد اس کو دوسرے مواقع بھی بیان کرتے ہیں, اللہ عالم. اچھا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لیں اور ان کو پھینکا. جب ان کو پھینکا تو وہ سارے کافروں تک پہنچ گئی. اب ایک آدمی کا تھوڑی سی مٹی اٹھانا, کنکریاں اٹھانا اور ایسے پھینک دینا, اور وہ پورے لشکر کے اوپر چلی جائیں, کیا یہ تحت الاسباب ہے یا یہ فوق الاسباب ہے؟ کیا یہ چھوٹی باتوں میں بات آتی ہے یا یہ بڑی باتوں میں بات آتی ہے؟ میرے خیال میں ہر آدمی یہ کہے گا کہ یہ بڑی باتوں میں بات آتی ہے, یہ چھوٹی باتوں میں نہیں آتی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت, کہ تو نے پھینکی ہے مگر تو نے نہیں پھینکی, ولکن اللہ رما, ہاں اللہ نے پھینکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب کیا. اب ان کافروں کا جو خاتمہ ہوا, ان کو جو شکست ملی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا نہیں مانگی, بلکہ آپ نے وہ تصرف اور وہ طاقت کو استعمال کیا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی. اور تاکہ ان کینکریوں کے اندر, علامہ آلوسی کا یہ ہے کہ میں کال نقل کر دوں کہ ان کینکریوں کے اندر طاقت کا پیدا کرنا یہ خدا کا کام تھا, ان کو پھینکنا
یہ مصطفیٰ کا کام تھا. کسب خدا کا تھا اور خلق خدا کا تھا اور کسب مصطفیٰ علیہ السلام کا تھا. سبحان اللہ. تو یہ ان کا علامہ آلوسی کا ایک میں نے قول کر دیا.